24 سالہ نک ہنٹر کے لیے موت سے لڑنا کوئی نئی بات نہیں. انہیں پیدائشی طور پر سسٹک فائبروسس تھا، ایک ایسا مرض جو پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور 4 سال پہلے انہیں ٹرانسپلانٹ کے ذریعے 2 نئے پھیپھڑے لگائے گئے. لنگ ٹرانسپلانٹ نسبتاً نیا ہے اور امریکہ بھر میں گنتی کے ہی ہسپتال پھیپھڑوں کی پیوند کاری کر رہے ہیں. میں اپنی بیماری کو پلٹ کر ایک ایسی زندگی جینے کے قابل ہوا ہوں جیسے میں بڑے ہوتے ہوئے جینا چاہتا تھا. حال ہی میں نک نے جرنلزم میں اپنی ڈگری مکمل کی، جس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں تھے، لیکن پھر ان میں کھانسی اور بخار جیسی کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہوئیں. میں نے ایمرجنسی میں جانے کا فیصلہ کیا. میں کافی فکر مند تھا، اور جب میں وہاں گیا تو انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا جو مثبت آیا. تو انہوں نے جب میرے سینے کا ایکس رے کیا تو شدید نمونیا کا پتہ چلا. فوراً ہی انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا، لیکن دوسرے روز ان کی طبیعت بگڑ گئی. سوتے میں میری آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر گئی، اور پھر اسی وقت فیصلہ کیا گیا اور مجھے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا. وینٹیلیٹر پہ ڈالنے سے پھیپھڑوں میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر مری بوڈیو کہتی ہیں پیوند کاری والے پھیپھڑے بہت حساس ہوتے ہیں اور کسی قسم کی بھی تبدیلی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. تاہم ایک رائے کے مطابق پیوند کاری کے بعد ایسے اعضاء رکھنے والے افراد کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے دی جانے والی ادویات کووڈ-19 کی انفیکشن کی صورت میں ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں. کچھ ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسے مریض جو مدافعتی نظام کو دبانے والی ادویات پر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں بیماری اس طرح سے نہیں بڑھتی جیسے کہ بہت سے دوسرے لوگوں میں، اور اس وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو وہ مستقل نقصان نہیں ہوتا جو عام لوگوں کو ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے. ماہرین اسے قریب سے جانچ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ٹرانسپلانٹ والے مریضوں کی کووڈ کی وجہ سے اموات بھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے مریضوں کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. نک نے ایک ہفتہ وینٹیلیٹر پر موت سے لڑتے گزارا. میں نے یہ کسی سے کہا تو نہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہے بغیر ہی اس جہاں سے کوچ کر جاتا. نک میں پھیپھڑوں کی پیوند کاری ان میں سسٹک فائبروسس کے پیدائشی مرض کے باعث ہوئی تھی. کیا ایسے مریض جن کے پھیپھڑے کووڈ-19 کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں، پیوند کاری ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ مجھے تقریباً روزانہ ہی فون آتے ہیں کہ کیا کسی کووڈ کے مریض کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہے. مسئلہ کووڈ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس انفیکشن سے کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ مریض میں ٹھیک ہونے کا امکان ہونا ضروری ہے. نک خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ بچ گئے، اور دوسروں کے لیے ان کا پیغام ہے سب سے اہم یہ ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیں. ماسک پہنیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور صاف رکھیں. ڈاکٹرز نک کے ٹھیک ہونے میں ان کی ہمت اور کم عمر کو مددگار بتاتے ہیں. حالانکہ بظاہر نک کے پھیپھڑوں میں کووڈ کی وجہ سے کوئی مستقل خرابی نہیں ہوئی، لیکن خطرہ ان کے لیے مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے. ڈاکٹرز کے مطابق کووڈ-19 کے دور اثرات ظاہر ہونے میں سال بھر یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور کووڈ کے مریضوں میں لنگ ٹرانسپلانٹ بہت نیا ہے. امریکہ میں اب تک صرف 2 اور دنیا بھر میں کل 20 کووڈ مریضوں کو پیوند کاری کے ذریعے نئے پھیپھڑے لگائے گئے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، چیری ہل، نیو جرسی.